بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما کان بیان الحاجت، یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ مصنف نے حاجت منطق اور تعریف منطق کو ایک بحث میں ذکر کیا؟ مصنف نے حاجت منطق اور تعریف منطق کو ایک بحث میں ذکر کیا۔ جواب دیا، حاجت منطق سے منطق کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ان دونوں کو ایک بحث میں ذکر کیا۔ باقی حاجت منطق سے تعریف منطق اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور، تصدیق۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، بدیہی، نظری۔ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ، اور نظر و فکر میں کبھی غلطی واقع ہو جاتی ہے تو ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو اس غلطی سے بچائے، اور وہ قانون منطق ہے۔ تو اس سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ منطق ایسا آلہ قانونیہ ہے کہ جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ مصنف نے حاجت منطق اور تعریف منطق کو ایک بحث میں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے، حاجت منطق سے منطق کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ان دونوں کو ایک بحث میں ذکر کیا۔ باقی حاجت منطق سے تعریف منطق اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور، تصدیق۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، بدیہی، نظری۔ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ، اس نظر و فکر میں غلطی واقع ہو جاتی ہے تو ضرورت ہے ایسے قانون کی کہ جس سے انسان اس غلطی سے بچے، اور وہ قانون منطق ہے۔ تو منطق کی تعریف معلوم ہو گئی۔ منطق ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ وصدر البحث، ایک سوال کا جواب کہ مصنف نے حاجت منطق کو کیوں بیان نہیں کیا، پھر علم کی تقسیم میں کیوں شروع ہو گئے؟ مصنف نے حاجت منطق کو بیان کیوں نہیں کیا، علم کی تقسیم میں کیوں شروع ہو گئے؟ جواب دیا، حاجت منطق موقوف ہے علم کی تقسیم پر، اسی وجہ سے پہلے علم کی تقسیم کی۔ حاجت منطق کا بیان موقوف ہے علم کی تقسیم پر، اسی وجہ سے علم کی تقسیم کو پہلے ذکر کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، ولما کانا، اور چونکہ حاجت منطق کا بیان ینساق لے جاتا ہے الی معرفت ہی، منطق کی معرفت کی طرف، برسم ہی، اس کی رسم کے ساتھ، اوردہما فی بحث واحد، ان دونوں کو ذکر کیا ایک بحث میں۔ وصدر البحث، اور بحث کو شروع کیا، بتقسیم العلم الی التصور فقط والتصدیق، علم کی تصور فقط اور تصدیق کی تقسیم کے ساتھ، لتوقف بیان الحاجت الیہ علیہ، بوجہ منطق کی طرف حاجت کے بیان کے موقوف ہونے کے، علیہ اس تقسیم پر۔ فقال العلم، متن کا حاصل یہ ہے کہ علم یا تو تصور فقط ہوگا یا ایسا تصور ہوگا جس کے ساتھ حکم ہوگا۔ تصور کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، اور تصور مال حکم کہتے ہیں ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا، خواہ ایجابی ہو یا سلبی۔ تصور اور حکم کے مجموعہ کو تصدیق کہتے ہیں۔ متن کا حاصل یہ ہے، علم یا تصور فقط ہوگا یا ایسا تصور ہوگا جس کے ساتھ حکم ہوگا۔ تصور کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، اور تصور مع الحکم کہتے ہیں ایک امر کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، خواہ ایجابی ہو یا سلبی۔ تصور اور حکم کے مجموعہ کو تصدیق کہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، فقال، پس مصنف نے کہا، العلم اما تصور فقط، علم یا تصور فقط ہوگا، وہو، اور وہ، حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے، او تصور معہ حکم، یا ایسا تصور ہوگا جس کے ساتھ حکم ہوگا، وہو اسناد امر، اور وہ امر کا اسناد کرنا ہے، الی آخر، دوسرے امر کی طرف، ایجابا او سلبا، ایجابی یا سلبی لحاظ سے۔ ویقال للمجموع تصدیق، اور مجموعے کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ اقول، متن کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصور مع الحکم۔ تصور فقط کو تصور ساذج بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے ایسا تصور جس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو۔ مثلا ہم انسان کا تصور کریں، اس پر نفی یا اس بات کا حکم لگائے بغیر۔ اور تصور مع الحکم کے مجموعے کو تصدیق بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے ہم انسان کا تصور کریں اور اس پر حکم لگا دیں کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔ متن کی وضاحت کی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط جس کو تصور ساذج کہتے ہیں، اور تصور مع الحکم جس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تصور فقط کا مطلب ایسا تصور جس کے ساتھ کوئی حکم نہ ہو۔ مثلا انسان کا تصور کریں، اس پر نفی یا اس بات کا حکم لگائے بغیر۔ اور تصدیق کی مثال، ہم انسان کا تصور کریں اور اس پر حکم لگا دیں کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، العلم اما تصور فقط، علم یا تصور فقط ہوگا، یعنی ایسا تصور لا حکم معہ جس کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہوگا۔ ویقال لہ، اور اس کو کہا جاتا ہے تصور ساذج،
جیسا کہ ہمارا انسان کا تصور کرنا بغیر اس پر حکم لگائے نفی یا اس بات کے ساتھ، وَإِمَّا تَصَوُّرٌ یا ایسا تصور ہوگا جس کے ساتھ حکم ہوگا، وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے مجموعے کو تصدیق۔ اچھا، کما اذا تصورنا الانسان جیسا کہ ہم تصور کریں، جیسا کہ جب ہم تصور کریں انسان کا، وحکمنا علیہ اور اس پر حکم لگا دیں کہ وہ کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے۔